بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ماہ رمضان سے متعلق چند موضوعات پہ گفتگو، اور وہ بھی مکمل اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کی جائے گی. ان موضوعات کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلا موضوع ہے رمضان کا روزہ کن لوگوں پر واجب ہے. یقول اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. ناظرین کرام، کچھ شرائط ہیں، جب یہ شرائط کسی شخص کے اندر پائے جائیں گے تو وہ شخص مکلف ہوگا اور اس پر رمضان کا روزہ واجب ہوگا. سب سے پہلی شرط الاسلام. غیر مسلم اگر وہ شخص روزہ رکھے بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: وما منعهم ان تقبل صدقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. یعنی ان کے صدقات منافقین جو خرچ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہ دائرے اسلام سے باہر ہیں، اس لیے ان کے یہ صدقات قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلی وجہ بتائی گئی. اسی طرح دوسری شرط بلوغت، یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہے، مسلم ہے، تو ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر بلوغت کی عمر تک وہ شخص نہیں پہنچا ہے بلکہ مرحلہ بلوغت سے نیچے ہے تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہوگا. اور تیسری شرط العقل. ایک شخص مسلم ہے، بالغ ہے، لیکن عقل سے کورا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عقل سے نہیں نوازا ہے، جسے ہم پاگل کہتے ہیں. تو یہ دونوں، ایک شخص جو بالغ نہیں ہے اور عاقل نہیں ہے، ان دونوں کو مرفوع القلم شمار کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. یہ روایت ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. البتہ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں، کون سی ایسی علامات ہیں جسے انسان کو بالغ سمجھا جائے. تو خروج المنی، اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ شخص بالغ ہے. اسی طرح زیر ناف شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا پایا جانا. اور تیسری علامت یہ کہ انسان عمر کے 15 سال کے مرحلے میں یا عمر کے مرحلے میں جب وہ 15 سال کا ہو جائے یا اس سے اوپر تجاوز کر جائے تو وہ شخص بالغ سمجھا جاتا ہے. یہاں ایک علامت جو عورتوں کے لیے خاص ہے، حیض کا آنا. ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اگر پائی گئی تو وہ بالغ ہوگا. چوتھی شرط جو ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان صاحب قدرت ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی کہ جو شخص طاقت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہ معذور سمجھا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ تبارک تعالیٰ سے طاقت اور استطاعت کے مطابق ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اس کو طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ ایک اور شرط یہاں رکھی گئی ہے اور وہ یہ کہ شخص مقیم ہو۔ ایک شخص مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ واجب نہیں ہے۔ یہ پانچوں شرطیں جو ذکر کی گئی ہیں، اسلام، بلوغ، عقل، طاقت و قدرت اور یہ کہ مقیم ہو، یہ پانچوں شرطیں اگر کسی شخص کے اندر پائی گئی ہیں تو وہ شخص اس دائرے میں آ جاتا ہے، اس پر رمضان کا روزہ واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ مسافر ہے تو اسے اجازت دے رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ اس کی قضا کرے گا بعد میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُ عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہاں مریض اور مسافر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اجازت دے رکھی ہے، وہ روزہ نہ رکھے، البتہ اس کی قضا کرے گا۔ یہاں ایک شرط جو کہ خاص ہے عورتوں کے لیے، الخلو عن الموانع، یعنی عورت کا خاص طور سے یہ مسائل عورتوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہی مخصوص ہے یہ مسئلہ۔ حالت حیض اور نفاس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، البتہ اس سے فراغت کے بعد اس کی قضا کرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام واجبات و فرائض کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔